ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے پروگرام پھر ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 40واں منانے کے حوالے سے ہمیں احادیث پر غور کرنا چاہیے۔ ٹھیٹھ دین، اصل دین، حقیقی دین، مؤثر دین یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے انتقال کے بعد خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک صحابی آئی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھودنے کی ترغیب دی۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر آتا ہے کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم، تعلیم، علم دین، اس کی نشر و اشاعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سب صدقے مختلف احادیث کے اندر آتے ہیں، تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ باقی جو سنت سے چیز ثابت نہیں، اگر ہم اپنی رسم کی بنیاد پر کریں گے تو اسی کو شریعت میں بدعت کہا جاتا ہے اور اسی سے اعتراض کرنا ضروری ہے۔ جدہ سعودی عرب سے ایک صاحب نے پوچھا ہے، میں اپنی بیوی کو پردے کے بارے میں سمجھا رہا تھا تو آگے سے اس نے کہا پردہ آن مائی فٹ، اب میں کیا کروں؟ کیا اس سے نکاح میں فرق پڑتا ہے؟ اور مجھے بھی بہت دفعہ کہا کہ داڑھی چھوٹی کرو، تو مجھے بہت برے لگتے ہو۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا، پیار سے بھی اور سختی سے بھی، مگر وہ نہیں سمجھتی۔ اب میں ان کو اسی طرح ساتھ رکھوں یا طلاق دے دوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خاتون کا پردے کے بارے میں یہ رواج پیش کرنا اور یہ بات کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ بات کہہ کر کے اس نے سخت گناہ کا ارتکاب کیا۔ ایک ہے بد عملی، بے عملی، یعنی آپ شریعت کے کسی حکم پر عمل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے اس کا گناہ ہوگا، وہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن ایک ہے شریعت کے احکام کا مذاق اڑانا یا اس کی توہین کرنا، یہ بہت خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ اس سے نکاح پر، ایمان پر اثر پڑنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے خواتین کو گھروں کے اندر اس طرح کی باتیں کرنے سے اعتراض کرنا چاہیے، خواتین ہو یا مرد ہو۔ بعض اوقات مرد بھی اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، ایسی باتوں سے انتہائی اعتراض کرنا ضروری ہے۔ اور دیکھیں یہ زبان ہم صبح سے لے کر رات تک کینچی کی طرح چلاتے چلے جاتے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے حلال حرام ہوتا ہے، حرام حلال ہوتا ہے، دوست دشمن بنتا ہے، دشمن دوست بنتا ہے، انسان کافر ہوتا ہے، انسان اسی کی وجہ سے مسلمان بنتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ زبان کا ایک لوتھڑا۔ قرآن کریم نے اور اللہ نے، اسلام نے اس زبان کو بہت بڑی اہمیت دی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، ایک آدمی ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو زبان سے اس نے کلمہ پڑھا نا، اسی زبان نے ایک کافر کو مسلمان بنایا۔ اچھا ایک بات بتائیے، ایک چیز ہے وہ آپ پر حرام ہے، ایک عورت اسٹرینجر میں، ایک اجنبی مرد پر وہ حرام ہے، لیکن کیا ہوتا ہے نکاح کے اندر کیا بولا جاتا ہے؟ میں نے تجھے قبول کیا، وہ بولتی ہے میں نے تمہیں قبول کیا۔ تو یہ زبان ہی تو تھی نا۔ اب تک اس عورت کی دیے مرد کو اس عورت کو دیکھنا بھی حرام تھا، اجنبی تھے، لیکن کیا ہوا؟ قبول کا لفظ بولا، وہ حلال ہو گئی۔ تو ایک رشتہ جو حرام تھا وہ حلال ہو گیا۔ بتائیے کس نے حلال کیا؟ اسی زبان نے تو حلال کیا۔ اللہ اس زبان کا اتنا پاس رکھتا ہے، اللہ اس زبان کا اتنا لحاظ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت ہے وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، ہر طرح کا تعلق رکھنا آپ کے لیے حلال ہے، لیکن آپ اس کو اللہ نہ کرے طلاق کا لفظ بول دیتے تو بتائیے وہی حرام ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ تو کس طرح وہ حرام ہوئی؟ اسی زبان سے تو وہ حلال حرام ہوئی ہے نا۔ اسی طریقے سے ایک دوست ہے، آپ اس کو نعوذ باللہ کوئی گالن گلوچ کر دیتے ہیں تو وہ دوست دشمن ہو گیا، بتاؤ کیسے ہوا؟ اسی زبان کے استعمال کی وجہ سے تو ہوا۔ تو دیکھیں یہ زبان دیکھنے میں تو ایسے لوتھڑا، ہم سمجھتے ہیں بس ایسے چلا لیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں اس کا بہت بڑا مقام ہے اور اللہ کی نظر میں اس کا بڑا درجہ ہے۔ اللہ اس کی وجہ سے حلال کو حرام، حرام کو حلال، دوست کو دشمن، دشمن کو دوست بنا رہا ہے۔ تو جب اسی کی وجہ سے یہ سب کام ہو رہے ہیں تو ایک مسلمان اسی زبان کی وجہ سے کافر بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے جملے کہنے سے اعتراض کرنا چاہیے اور احتیاطاً تجدید ایمان بھی کر لیں، احتیاطاً تجدید نکاح بھی کر لینا چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ طلاق دیں نہیں، تو طلاق کا میں مشورہ نہیں دوں گا۔ تمام حلال چیزوں میں سب سے مرغوب چیز طلاق ہے۔ حکمت کے ساتھ سمجھائیں، موعظہ حسنہ کے ساتھ سمجھائیں، نصیحت کریں، ہمدردی کے ساتھ سمجھائیں، طلاق کا قدم ہرگز نہ اٹھائیں۔ عقیل صدیقی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے،
اگر شادی کی پہلی رات میں ازدواجی تعلق قائم نہ ہو تو کیا ولیمہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ولیمہ کر سکتا ہے، اس میں شرم کوئی حرج کی بات نہیں۔ زیادہ وقت بہتر مسنون وقت ولیمے کا تو ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن سنت ولیمہ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے یا بعد میں کسی بھی وقت کر لینے سے ادا ہو جاتی ہے۔ عشاء کی نماز میں امام کو کتنی آیات پڑھنی چاہیے کم از کم؟ تو عشاء کی نماز کے اندر امام کو کوئی فکس نہیں ہے، اتنی آیات یا سورت کم از کم پڑھنی چاہیے جو مقتدیوں پر بار نہ ہو، اور ویسے نماز درست ہونے کے لیے کم از کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے، یا سب سے مختصر ترین جو 3 آیتیں ہیں اس کے برابر آیت چاہے وہ ایک ہی ہو تلاوت کر لے تو نماز ہو جائے گی۔ جہاں تک بہتر تعلق ہے کہ بہتر کیا ہے، تو بہتر یہ اتنی آیات پڑھنی چاہیے کہ مقتدیوں پر بار نہ ہو۔ میرے پیپر ہیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ آپ کے لیے دلی دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت آپ کو اس امتحان میں، زندگی اور آخرت کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں وظیفہ بتایا نہیں کرتا ہوں، پہلی بات، اور اگر کوئی وظیفہ ہو تو قرآن کریم کی آیات یا صحیح احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بیان فرمائی ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ اس لیے آپ امتحان دینے سے پہلے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہاں تک یہ آیات 4 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی سے بنایا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ اپنی عملی ضرورت کا سوال پوچھنا چاہیے، اور اب یہ سوال چونکہ پوچھ ہی لیا تو میں بتا دوں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بارے میں ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا ہے۔ لیکن اب یہ اپنے نور سے بنانے کا مطلب کیا ہے؟ تو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کا نور الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ بنا یہ نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی اور وجود کا اللہ کا نور اس کا مادہ بنا یہ نہیں، بلکہ اپنے نور کے فیضان سے پیدا کیا، یہ ہے۔ باقی جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کا تعلق ہے تو پورے کے پورے انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسان بنیادی طور پر مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں جب جوہر اور مادہ کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ مٹی سے پیدا کیے گئے تو ہمارے بعض حضرات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اس سے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو کم کرنا مقصود ہے۔ ارے جو نبی کے درجے کو کم کرے وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، رئیس الانبیاء ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ کہ جس کو امامت کا اللہ نے درجہ بلند عطا کیا معراج کے سفر کے اندر۔ سارے نبی پیچھے کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امامت کا درجہ دیا۔ تو جو نبیوں کا بھی امام بنے وہ انسانیت کا امام اور محسن اعظم کیوں نہیں ہے؟ انسانیت کا سب سے بڑا محسن، انسانیت کا سب سے بڑا سربراہ، اور انسانیت کا سب سے بڑا اللہ رب العزت نے جو وجود عطا کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم یہ زمین و آسمان پیدا نہ کرتے۔ اگرچہ اس روایت کی سند کے اوپر کلام ہے، یعنی اس روایت کی یہ سند کمزور ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے درست ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا اور دنیا میں بھیجنا مقصود تھا تو یہ دنیا بھی وجود کے اندر آئی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے وجہ وجود کائنات، یعنی کائنات کے وجود کی جو وجہ اور جو بنیادی سبب ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جہاں تک مادہ کا تعلق ہے، یعنی کس مادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے، تو جیسا کہ حدیث میں آیا کہ نور الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا۔ باقی تمام کے تمام انسان اپنی جنس کے اعتبار سے یقیناً بشر ہیں۔ شادی پر لڑکی والوں کی طرف سے کچھ دینا چاہیے۔ شادی کے موقع پر تحائف کا تبادلہ کرنے میں شرم کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ایک تو اس کا مطالبہ کرنا درست نہیں، نام و نمود نمائش یہ درست نہیں، ایک تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اور دوسری اہم بات یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ جہیز کا جو ہمارے ہاں تصور پیدا ہو چکا ہے اس سلسلے میں بڑا واضح طور پر کلیئر کٹ اپنے ذہن کے اندر مسئلہ کوٹ کوٹ کر کے بھر لینا چاہیے۔ جو جہیز ہمارے ہند و پاک کے اندر جس انداز کے اندر دیا جا رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔
کنٹینروں کے کنٹینر جب تک باپ اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دے گا، سینکڑوں کی تعداد میں بستر نہیں دے گا اور ہزاروں کی تعداد میں کراکری کا سامان اور برتن نہیں دے گا اور قیمتی ترین سینکڑوں کی تعداد، درجنوں کی تعداد میں قیمتی ڈریس اور لباس نہیں دے گا تو لڑکی کو بیاہ نہیں جائے گا۔ یہ کہاں سے تصور ہم نے نکال دیا؟ اس کا شریعت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور میں سچ کہتا ہوں، آج ہمارے ہندو پاک کے اندر ہزاروں کی تعداد میں میری نوجوان بہنوں کی جوانیاں گھروں کے آنگنوں میں ڈھل گئیں، ان کی زندگیاں برباد ہو گئیں، اس لیے کہ بوڑھا والد جب تک اتنا جہیز کا انتظام نہیں کر سکتا وہ بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ کتنی میری نوجوان بہنیں ہیں کہ جن کے سروں میں چاندی اتر آئی ہے اور ان کی جوانیاں اور شادیوں کی مناسب عمریں ضائع ہو گئی اور ان کا وقت برباد کر دیا گیا ہے اور ان کی عفتیں اور ان کی حیا اور ان کی شرم اور ان کے تمام کی تمام پاک دامنی پامال ہو رہی ہے۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ جہیز کا جو ہندوانہ کلچر ہے وہ ہم پورا نہیں کر سکتے اور پھر اس کا مطالبہ کیا جاتا ہے، لڑکے والے کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے، حرام مطالبہ ہے، ناجائز مطالبہ ہے۔ ارے تم مرد ہو، تمہاری غیرت مردانگی اس کی اجازت کیسے دیتی ہے کہ تم بیوی کے کپڑوں پر، اس کی پلیٹوں پر، اس کے برتنوں پر اور اس کے ساز و سامان پر نظر کاٹ کر کے بیٹھے ہوئے؟ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ بیوی کو ساز و سامان دینا یہ تو شوہر کی ذمہ داری ہے، نان نفقہ دینا تو شوہر کی ذمہ داری ہے، کپڑا، لباس، علاج، طعام، قیام یہ تو شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پر شوہر صاحب بیٹھے ہوئے، کار کون سے ماڈل کی لے کر کے آ رہی ہے، کپڑا کون سا لے کر کے آ رہی ہے، صوفہ سیٹ کس طرح کا لے کر کے آ رہی ہے، قالین غالیچے کس طرح کے، واشنگ مشین کون سی والی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح کا تصور ہے؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، تو ذرا یہ بھی تو بتائیں نا کہ کیا دیا تھا؟ چند برتنے کی چیزیں، چکی جس سے کہ کھانے کا انتظام ہو سکے، کچھ تھوڑا سا برتن، اور پھر یہ بتائیے کہ وہ کن کے پیسوں سے تھا، یہ بھی ذرا بتائیے۔ اس لیے بارات کا اور یہ جو جہیز کا ہمارے ہندو پاک کے اندر جو تصور قائم کر دیا گیا ہے یہ بالکل غلط تصور ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے اندر ابھی چند دن پہلے جب میں پاکستان میں تھا تو پاکستان کے ایک صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر باقاعدہ اسمبلی کے اندر یہ قانون اور بل منظور کیا گیا ہے کہ جہیز کا جو تصور ہمارے ہاں رائج ہو چکا ہے اس پہ بین لگایا گیا ہے، پابندی لگائی گئی ہے۔ میں تحسین پیش کرتا ہوں صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے ارکان اسمبلی کو کہ اللہ رب العزت نے ان سے یہ کام دیا اور اللہ کرے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو اور اللہ کرے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس اویئرنیس کو عام کر سکیں اور اس کا شعور بیدار کر سکیں۔ شریعت نے نکاح کے بارے میں 3 چیزوں کا اہتمام کیا ہے، نکاح سستا ہو، نکاح آسان ہو، نکاح عام ہو۔ جس معاشرے میں نکاح عام ہوتا ہے، سستا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، وہاں زنا، فحاشی اور یعنی بدکاری کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جہاں نکاح کو مشکل بنایا جاتا ہے، خاص بنایا جاتا ہے، مہنگا بنایا جاتا ہے، اس معاشرے کے اندر فحاشی اور یعنی بدکاری کے دروازے چوپٹ کھل جاتے ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں معاشرے اور سوسائٹی میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کتنے بوڑھے والدین ہیں جو ہند و پاک کے اندر ہم دیکھتے ہیں درخواستیں لے لے کر کے مخیر حضرات کے پاس، سیٹھوں کے پاس، مالداروں کے پاس جا رہے ہیں اور جہاں کمرے جھک گئی ان کی، ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، ہمیں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، اس کے لیے آپ ہمیں انتظام کر کے دے دیں۔ اور یہ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر ساری باتیں کہہ رہا ہوں، کوئی سنی سنائی بات نہیں۔ جس مجلس، جس سیمینار، جس کانفرنس، جس پروگرام میں جانا ہوتا ہے، پروگرام ختم ہوتا ہے، کتنے بوڑھے والدین، مفتی صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب دعا کر دیں ہماری بیٹی کے رشتے کے لیے، دعا کر دیں ہماری بچیوں کے لیے، دعا کر دیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ شادی کو بہت مشکل بنایا گیا ہے، نکاح کو بہت زیادہ مشکل بنایا گیا۔ اور یاد رکھیں اسلام نے نکاح کو بہت آسان بنایا۔ ترمذی کے اندر کتاب النکاح میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ذرا ہولڈ کریں، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار قریبی ترین صحابی، مشیر خاص، حضرت عمر کے سیکرٹری۔ حضرت عمر نے ان کو دیوان خاص میں اپنا معاون خصوصی مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایتوں کے مطابق مختلف معاملات پر جب کمیٹیاں بنائی ہیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر رکھا ہے۔ یہ کمیٹیوں کے کئی جگہوں پر ان کو چیئر دی گئی ہے اور کئی جگہوں پر کمیٹی کا ممبرشپ ان کو دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام ہے اس کی کمیٹی اور اس کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو شامل کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معاون خصوصی حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بنایا تھا۔ ابتدائی ہجرت کرنے والے صحابی ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص ہیں، قدم قدم پر مشورہ کرنے والے۔ روایت ترمذی کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سامنے سے گزر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما شانک یا ابا عبد الرحمن، مہیم یا ابا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ ان کے کپڑوں پر زعفران کا یلو کلر تھا۔ اس زمانے کے اندر عرب کے اندر رواج تھا، جو دولہا لوگ ہوتے تھے ان کو خوشبو لگاتے تھے اور زعفران کا نشان ہوتا تھا یلو کلر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ اے ما شانک یا ابا عبد الرحمن، میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا تم نے لگایا ہوا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ تزوجت، میں نے نکاح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تم نے شادی کر لی؟ جی۔ فرمایا کہ اولم ولو بشات، بہت اچھا کام کیا، ولیمہ بھی کر لینا اگرچہ تمہیں بکری کا بچہ ہی میسر کیوں نہ آ جائے۔ اب یہاں یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صحابی کے لیے نبی سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی درجے والا ہو سکتا ہے؟ جانیں قربان کر دیے، نبی کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، نبی کے آنکھ کے ایک اشارے پر صحابہ جانیں قربان کرنے والے، اپنی زندگیاں قربان کرنے والے، آل اولاد قربان کرنے والے۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نکاح کیا، شادی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت بھی نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کچھ مائنڈ بھی نہیں کیا، کسی قسم کی ناراضگی کا بھی سوال نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ شادی ہوگی، پوری لسٹیں بنے گی، فلاں کو دعوت، فلاں کو دعوت، فلاں کو دعوت، اور پورے کے پورے کارڈ بنے، اور جب تک ہم کسی بھی جاننے والے کو نہیں پہنچائیں گے، اچھا اور اگر آپ نے نہیں دعوت دی اس کو پتہ چلا گیا وہ ناراض بھی ہوگا۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، ناراضگی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہاں ولیمہ بھی کر لینا، چاہے بکری کا بچہ ہی میسر کیوں نہ آ جائے۔ نہ تو دعوت دینا ضروری سمجھا گیا، اور نہ جس کو دعوت نہیں دی گئی اس نے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا۔ کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ سبب کیا ہے؟ تو صرف اور صرف یہ نبی نے نکاح کو سستا بنایا، نبی نے نکاح کو عام بنایا، نبی نے نکاح کو آسان بنایا، آسان، عام اور سستا کیا جائے۔ ایک مرتبہ مسجد نبی سے نکلے، فرمایا یا معاشر الشباب من یستطیع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو بیوی کو کھانا وغیرہ کھلانے کی، اس کو چاہیے کہ نکاح کرے، شادی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بارے میں یہ سوسائٹی تشکیل دے رہے، یہ مزاج بنا رہے ہیں، اور یہ مزاج بنایا ہے مدینہ میں ایک اوپن سوسائٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی ہے، ایک ایسا معاشرہ جس میں نکاح کو آسان بنایا گیا۔ چنانچہ جب یہی معاملہ تھا تو پھر بتائیے عفت اور پاک دامنی کا کیسا دور دورہ تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح کے جہیز کا تصور ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے، غلط ہے، اس کے خلاف تحریک اٹھانے کی ضرورت ہے، کمپین چلانے کی ضرورت ہے۔ ملتان سے ایک صاحب نے پوچھا ہے، کوئی بندہ کافی سالوں سے گناہ میں مبتلا ہو، پھر احساس ہونے پر کئی سال سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، مگر پھر بھی لوگ اس کا برا سمجھیں، تو پھر وہ بندہ کیا کرے؟ بالکل غلط۔ اگر کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے اور اس کو یہ احساس ہے اور وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے دوسرے لوگوں کو کبھی برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص کامل نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو گناہ کا احساس ہو گیا اور وہ گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے، ویلکم کرنا چاہیے، اسے خوش آمدید کہنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر آپ گناہگار کو گناہگار کہتے رہو گے، ناجائز کہتے رہو گے، تو اس سے وہ دین سے دور ہوگا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف دعوت و حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ کس وجہ سے آپ اس کو لعن طعن کر رہے ہیں بھائی؟ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعانا ولا فحاشا ولا بذیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی لعن طعن نہیں کرتے تھے۔ ٹیسے مارنا یہ تو نبیوں کا طریقہ نہیں ہوتا تھا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اور یاد رکھیں، جو کسی گناہ کے اوپر اس کو جو وہ گناہ کا احساس پیدا ہو چکا چھوڑنا چاہتا ہے، اگر پھر بھی اس کو وہ گناہ یاد دلائے گا، حدیث میں آتا ہے یہ شخص مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک کہ خدا اس کو اس گناہ کے اندر مبتلا نہ کرے۔ آپ کس بنیاد پر اس کو اس گناہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ ہمارے دوست مرحوم اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بھائی جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سے کہا کرتے تھے کہ میں گناہ کی زندگی کو ترک کر کے جب دین کی زندگی کی طرف آیا تو اس کا ایک بڑا ریزن یہ تھا کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے حوصلہ افزائی کی تھی،
اگر مجھے میرے پچھلے گناہوں کو کوئی یاد دلاتا رہتا تو شاید میں کبھی بھی وہ گناہ والی زندگی چھوڑ کر کے نہ آتا. مجھے حوصلہ افزائی دی گئی، حوصلہ دیا گیا. اور پھر وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں، بار بار اس آیت کو یاد کرتے تھے. اور مجھے یاد نہیں کہ ہمارے گھر میں کتنی مرتبہ کھانے کے دوران میرے حضرت والد صاحب مدظلوں سے ملاقات کے دوران میں وہ ایک آیت ہے قرآن کریم کی وہ اکثر یاد دلاتے تھے. وہ آیت کون سی ہے؟ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گناہوں سے اور کفر سے ایسی پکی توبہ کرتے ہیں اور اتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اور روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایک وقت آتا ہے کہ ان کو گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ جب میں یہ آیت سنتا، یہ آیت پڑھتا اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی سخاوت اور اللہ کی بخشش اور مغفرت کا اس طرح سے عام اعلان دیکھتا ہوں تو میں کئی علماء کو، وہ مذاق میں کئی سارے علماء کو کہا کرتے تھے، مجھ سے بھی کئی دفعہ کہا، کئی اور علماء کو بھی وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی میں تو آپ تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ نیک ہوں. مذاق کرتے یا میں سب سے زیادہ نیک ہوں. ہم کہتے کیسے؟ کہ میں نے تو بہت سارے گناہ کیے، تو اب گویا کہ توبہ کر رہا ہوں، اللہ سے گڑ گڑا کر کے معافی مانگ رہا ہوں تو اللہ میرے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کرے گا، تو پھر تو میں زیادہ تم سے زیادہ نیک ہو گیا. تو یہ ہے معاملہ، دین کی طرف اس انداز میں بلانا چاہیے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں کسی کے اوپر دین کے اعتبار سے سختی کرتا ہوں اور مزاج میں سختی رکھتا ہوں. بھائی تم جتنی بھی سختی رکھو، یہ سختی اور یہ مزاج کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو سکتا. مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے، ایک صحابی نے روایت بیان کی ہے، سب صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب ذرا تصور کرنا چاہیے، آج کے زمانے کی کوئی پیر صاحب، کوئی مولانا صاحب ہو اور وہ اپنے کمپینین رفقا میں بیٹھے ہو اور باہر سے ایک شخص آئے اور آ کر کے کہے میں بدکاری کرنا چاہتا ہوں، تو پہلے تو پیر صاحب اس کو کچھ کہنا، وہ تو شاید ابھی کچھ کہیں یا نہ کہیں، وہ جو آس پاس کے رفقا ہیں وہی اس کا پتہ کیا پانچائت کر دیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ کے سامنے اس طرح کی بات کر. اور یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ملاحظہ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ بیٹھ جائیں، ان کو بٹھایا. روایت میں آتا ہے فرمایا قریب آ جاؤ. پھر وہ قریب آیا، فرمایا اور قریب آ جاؤ، فرمایا اور قریب آ جاؤ، اور قریب. یہاں تک کہ روایت بیان کرنے والے صحابی فرماتے ہیں کہ اس شخص کے گھٹنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے بالکل مل گئے، اتنا قریب کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے فرمایا اعلیٰ کا امک، یہ بتاؤ تمہاری والدہ ہے؟ جی ہاں ہے. تمہاری خالہ ہے؟ جی ہاں ہے. اب ایک ایک خاتون رشتہ دار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. تمہاری والدہ ہے، تمہاری بہن ہے، تمہاری بیٹی ہے، تمہاری پھوپھی ہے، تمہاری خالہ ہے، ایک ایک رشتہ. اگر اس کے ساتھ کوئی شخص اس طرح کا معاملہ کرنا چاہے کیا تم اجازت دو گے؟ کیا تمہیں پسند ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا اگر تم کسی کے ساتھ بھی یہ گناہ کرو گے تو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق بات سمجھ میں آئی اور اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. یہ بات چیت ہوئی، وہ اٹھ کر کے جانے لگا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پاک دامن ترین انسان اگر کسی نے دیکھنا ہے تو اس آدمی کو چلتے ہوئے دیکھ. یہ میری امت کا باحیا، شرم والا اور پاک دامن انسان ہے جو اس وقت اٹھ کر کے جا رہا ہے. یہ نبی کے اخلاق تھے. تو دعوت دین کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمیشہ حکمت کا، ہمیشہ رحم کا، ہمیشہ موعظہ حسنہ کا اور نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے. آپ حضرات کے مزید بھی بہت سارے سوالات ہیں، تاہم آج کی نشست میں انہی سوالات اور ان کے جوابات پر اتفاق کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے اتوار کو آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.